بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز تراویح میں جو منزل تلاوت کی جائے گی سورۃ الکہف ہے، 15ویں پارے کا آخری پاؤ، یہاں سے لے کر 16ویں پارے کے اختتام تک یہ سوا پارہ ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ تفسیری لحاظ سے کل میں نے عرض کر دیا تھا کہ سورۃ الکہف میں اللہ ذوالجلال نے 3 واقعات کا ذکر فرمایا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ ایک واقعہ مختصراً کل عرض کیا تھا، اصحاب الکہف کا واقعہ۔ دوسرا واقعہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تو اللہ پاک نے 2 مثالیں دی ہیں، اس کے بعد پھر جو واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ہے۔ اللہ ذوالجلال کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کی تلاش شروع کر دی سمندر کے کنارے پر۔ چلتے چلتے ایک مقام آیا جہاں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد، تعارف کے بعد پھر اجازت طلب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنے کے لیے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ پیغمبر 2 طرح کے ہوتے ہیں جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے ہیں۔ بعض وہ انبیاء ہیں جنہیں تکوینی پیغمبر کہتے ہیں، تکوینی، اللہ پاک انہیں شریعت عطا نہیں فرماتے، جس طرح کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، انہیں الگ سے کوئی شریعت نہیں ملی، ان کا کام دعوت و تبلیغ نہیں تھا۔ دوسرے بعض انبیاء تشریعی پیغمبر ہوتے ہیں جنہیں شریعت عطا کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی پیغمبر تھے، اور پیغمبر کی فطرت اور خصلت کے اندر اللہ پاک یہ ودیعت رکھ دیتے ہیں کہ وہ نامناسب کام برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ جہاں نامناسب کام ہو رہا ہو پیغمبر فوراً روک دیا کرتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار کے بعد انہوں نے اجازت تو دے دی، لیکن ایک شرط یہ رکھی کہ آپ نے سوال کوئی نہیں کرنا مجھ سے، جو میں کرتا رہوں گا آپ نے سوال نہیں کرنا۔ اس مشروط اجازت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر بھی شروع ہو گیا۔ ذرا آگے چلتے ہیں، چونکہ سمندر کے کنارے پر یہ سفر تھا، اب سمندری سفر شروع ہونا تھا۔ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے سمندری سفر شروع کر دیا، کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی بالکل تر و تازہ نئی کشتی تھی، سوار ہوئے، فوراً حضرت خضر علیہ السلام نے ایک تختہ اس میں سے اکھیڑ دیا، اسے عیبدار کر دیا۔ یہ برداشت نہیں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فوراً کہنے لگے لقد جئت شیئا امرا، یہ آپ نے عظیم کام کر دیا، غریب آدمی کی کشتی تھی کیوں پھوڑ دیا آپ نے؟ فوراً حضرت خضر کہنے لگے الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے جو کہا تھا نہیں صبر کر سکو گے، پھر بول ہی دیا آپ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت، بھول گیا، اس پر میرا مواخذہ نہ کرو، آگے چلتے ہیں۔ آگے چلے، اگلے جس وقت سمندر کا راز کیے آگے پہنچتی، یہ چھوٹا سا بچہ تھا، اسے حضرت خضر نے قتل کر دیا، مار دیا۔ اب یہ پھر حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا، فوراً کہنے لگے لقد جئت شیئا امرا، بڑا عظیم کام کر دیا پھر آپ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جواب پھر انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے جو کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ یہ بھی سفر چلتا ہوا آگے پہنچتے ہیں، قوم والوں سے کھانا مانگا حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دینے سے انکار کر دیا۔ انہی قوم والوں کی ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، آپ یہ ان کے بدلے میں یہ کر رہے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں کیا۔ اب وہ کہنے لگے خضر اسلام ہادہ فراق بینی و بینک، اب یہ تیسری بار تھی، اب معافی کی گنجائش کو نہیں، اب جدائی ہو گئی ہے۔ پھر تینوں کاموں کی وضاحت کی۔ کشتی کا پھٹا میں نے اس لیے اکھیڑا تھا کہ آگے چل کے ایک بادشاہ ہے، وہ جس کی کشتی بالکل نئی ہوتی ہے، سلامت ہوتی ہے، اسے قبض کر لیا کرتا ہے۔ اب میں نے عیبدار کر دیا تھا کہ غریب آدمی کا نقصان نہ ہو، اس لیے بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا ہے کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے فتنے کا سبب بنے گا۔ اللہ پاک نے بذریعہ وحی پیغمبر کی ودیعت کے اندر یہ بات رکھ دی تھی، حضرت خضر علیہ السلام بڑا ہو کر والدین کے لیے فتنے کا سبب بنے گا، آزمائش کا سبب بنے گا، اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ جس دیوار کو میں نے ٹھیک کیا ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، یتیم بچوں کا دفن تھا، اب اسے میں نے ٹھیک کر دیا تاکہ ان کا نقصان نہ ہو، یہ وجہ تھی۔ اب یہ جدائی ہوگی۔ یہ دوسرا واقعہ تھا سورۃ کہف کے اندر۔ تیسرا سورۃ یوسف کی ابتدا میں نے کہا تھا مشرکین نے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے، خود تو یہ جب بھی سوال کرتے لاجواب ہو جاتے تھے، پھر یہ سبق پڑھنے کے لیے یہود و نصارہ کے پاس جاتے تھے مشرکین، وہاں سے اعتراضات لے کر پھر آپ اسلام کے سامنے کرتے تھے۔ ایک سوال یہ تھا موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے مصر کیسے پہنچے، دوسرا سوال تھا روح کی حقیقت کیا ہے، وہ کل کے خلاصے میں عرض کیا تھا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین، یہ ایک بادشاہ گزرا ایک آدمی تھا، اس کی کیا حقیقت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے پیارے پیغمبر آپ سے یہ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہیے ساتلو علیکم منہ ذکران قریب، میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔
اللہ پاک نے روحانی اور جسمانی طاقت سے مالا مال فرمایا تھا حضرت ذوالقرنین کو، اسباب اللہ پاک نے ان کے ماتحت کر دیے تھے، انہوں نے پوری روئی زمین کا چکر لگایا تھا، سیر کی تھی، اور چلتے چلتے دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک دفعہ پہنچے، وہاں ایک قوم آباد تھی، بڑی مظلوم قوم تھی، انہوں نے ذوالقرنین کے سامنے اپنی ایک شکایت درج کروائی کہ دیکھ پیچھے قوم والے ہیں، بڑے ظالم جابر ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ آتے ہیں اور ہمیں بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، یاجوج اور ماجوج۔ تو پھر انہوں نے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی تھی حضرت ذوالقرنین نے، تاکہ وہ آ کر انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اس طریقے سے یہ سورت ختم ہوئی۔ اگلی سورت آج جو ہم نے تلاوت کرنی ہے وہ سورہ مریم ہے، سورت مریم۔ اس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس وجہ سے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ مکی صورت ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل سے واقعہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ بیت المقدس میں تشریف فرما تھی، عبادت کی غرض سے الگ ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے حکم سے گربان میں پھونک ماری، اللہ پاک نے حضرت مریم کو امید دلا دی بیٹے کی۔ جس وقت امید بھی بڑی پریشان ہوئی ہے، بچے کو جنم دے دیا، بڑی پریشان ہو گئی، اب میں کیا منہ دکھاؤں گی اپنے معاشرے والوں کو؟ سامنے آئے یہودیوں نے تانے کسنے شروع کر دیے، یہودیوں نے تانے کسے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا کچھ بھی بولنے کا، اللہ نے دل کے اندر بات ڈالی تھی، کچھ بھی بول نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے اشارہ کیا فاشارت الیہ، اپنے بیٹے کی طرف، وہ معصوم سا بچہ ماں کی گود میں بول اٹھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیّا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ مجھے کتاب بھی عطا کریں گے، اللہ مجھے پیغمبر بھی بنائیں گے۔ یہاں ان کا ایک عجیب و غریب یہ واقعہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام عمر ہو چکی ہے 120 سال، بیوی کی عمر 98 سال، اللہ سے دعا مانگی، اللہ پاک نے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ پھر اسی صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جو باپ سے مکالمہ ہوا تھا، باپ جو کہ بت پرست تھا، بتوں کا پجاری تھا، بنا کر بیچا کرتا تھا، بڑے عہدے کے پر فائز تھا، ان کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ تفصیلی واقعہ اتنا وقت نہیں ہے، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پھر کچھ تذکرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، پھر کچھ تذکرہ حضرت ادریس علیہ السلام کا، پھر آگے اللہ پاک نے ایک چیز سے منع فرمایا۔ اسی صورت میں سجدہ بھی ہے جو آج کی ہمارے تراویح کی 10ویں رکعت میں آئے گا، بعض دفعہ بتانا بھول جاتا ہوں، 10ویں رکعت میں سجدہ تلاوت بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے یہاں پر ایک نمازوں کو ضائع کرنے والوں کے لیے وعید بیان کیا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، جن بندوں کی زندگی میں دو گناہ پائے جاتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اپنی شہوات کو پورا کرتے ہیں، خواہش پرستی کے پیچھے جاتے ہیں، فسوف یلقون غیا، کل قیامت کے دن جہنم کی غیا نام کی وادی کے اندر میں ڈالوں گا، اور یہ غیا نام کی وادی وہ وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اس کے اندر میں بے نمازیوں کو اور خواہش کے پجاریوں کو ڈالوں گا۔ اس طریقے سے یہ صورت اختتام ہوتی ہے۔ اگلی صورت جو ہم نے تلاوت کرنی ہے سورۃ طٰہٰ، یہ بھی مکی صورت ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے طٰہٰ، یاسین، یہ طٰہٰ۔ اس صورت کے اندر اللہ ذو الجلال نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں گے، معاشرے والے مکے والے آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کے اوپر مختلف قسم کے تانے کستے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی، دونوں بھائیوں کا واقعہ اللہ نے بڑی تفصیل سے سورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ انہیں بھی بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، فرعون جیسا جابر حکمران ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، مکے والے آپ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، فتح و جیت آپ کی ہوگی۔ پھر اللہ ذو الجلال نے اسی سورت کے آخر میں ہمیں ترغیب دی ہے قرآن مقدس کی طرف، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، تمہارے گھروں کی پریشانیاں، فقر و فاقہ، جتنے بھی مصیبتیں آزمائشیں ہیں یہ تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ بینا کھڑا کریں گے، اگر قرآن کے ساتھ تم نے اعراض کیا، سے منہ موڑ لیا، دنیا کے اندر بھی پریشانیاں، غم، فقر و فاقہ، غربت یہ گھروں میں ڈیرے لگا دے گی۔ اور اسی طرح کل قیامت کے جس وقت اللہ پاک دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کریں گے، اعمیٰ، اس وقت اندھا کھڑا کریں گے، اس وقت یہ آدمی کہے گا لما حشرتنی اعمیٰ، میرے مالک اللہ دنیا میں تو دیکھتا تھا، بینا تھا، سجاگا تھا، دیکھتا تھا، ابھی مجھے کیوں نہ بینا کھڑا کیا؟ اس وقت اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، میں نے اپنی آیات بھیجی تھی، قرآن مقدس کی آیات بھیجی تھی، فنسیتھا، تو نے اسے بھلا دیا تھا، تو اس کے پیچھے نہیں جاتا تھا، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا ہے، وکذالک نجزی من اسرف، جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہمارا تعلق اسی طرح ہوتا ہے، ہم اس طرح کی سزائیں دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔